جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے دل میں ادنا سا روب نہیں تھا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی، سب سے بڑی فوج کے کمانڈر ان چیف سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے خچر پر سوار تھے، اسی خچر پر سوار آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک مقام آیا کہ وہاں ان کو سیکیورٹی کے لوگوں نے روکا کہ یہاں آپ سوار ہو کر نہیں جا سکتے، اتر کر پیدل جائیے۔ انہوں نے کسی کی کہنا نہیں سنا اور اپنے خچر پر تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یا تو ہمارا روب دنیا کی قوموں پر پڑے گا یا دنیا کی قوموں کا روب ہمارے اوپر پڑے گا۔ اپنے دل کو خود ٹٹول لیجئے کہ اس وقت ہمارا روب دنیا کی قوموں پر ہے یا دنیا کی قوموں کا روب ہمارے دلوں پر ہے۔ خود فیصلہ کیجئے۔ یہاں تک کہ محل کے گیٹ پر بھی روکا گیا، وہاں بھی نہیں رکے، اترے بھی نہیں اپنے خچر سے، اسی خچر پر سوار اندر گھس گئے۔ ایک دروازہ دوسرا دروازہ، ایک ہال دوسرا ہال، وہ گھستے چلے گئے اور کہیں پر رکے نہیں، یہاں تک کہ خود سیکیورٹی کے لوگ گھبرا گئے ہوں گے کہ یہ کون مجذوب آیا ہے، یہ کچھ سنتا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو شاہی کمانڈر ان چیف کا جو اپنا کمرہ تھا، ہال تھا، جس میں وہ شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر بھی خچر پر بیٹھے بیٹھے گھس گئے اور تخت کے پاس پہنچے، اتر کر تخت کے پائے سے اپنے خچر کو باندھا۔ کیا منظر رہا ہوگا، اور کود کر تخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں تو جب سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت کمانڈر ان چیف کا بلڈ پریشر کوئی ڈاکٹر چیک کر لیتا تو سلائن لگاتا، بوتل لگاتا، انجیکشن لگاتا، اس کی حالت خراب ہوگی کہ بابا یہ کون باورا دیوانہ آیا ہے، چڑھ کے بیٹھ گئے۔ تب کمانڈر ان چیف نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یہ سوال کے پیچھے کیا ہے، اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ما الذی جاء بکم؟ تو اس وقت انہوں نے جو 2-3 جملے کہے تھے، اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ملک کی آبادی کو آپ کے ظلم سے چھٹکارا دلائیں۔ یہ صحابہ اسلام کا مقصد سمجھے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دنیا کی قوموں پر ظلم ہوتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دنیا کی قوموں کو انصاف دلانے کے لیے اپنی جان قربان کرنی ہوگی، اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، اپنی جوانیاں لٹانی ہوں گی، اپنی صلاحیتیں قربان کرنی۔ اسلام یہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ علماء کہلاتے ہیں، آج ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے جواب میں کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، دوسری قوموں کو ظلم سے بچانے اور انصاف دلانے کی بات تو بہت دور کی۔ آج تو ہم خود خوف میں مبتلا ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس مدرسے کی سند ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت جس دل میں ہوتی ہے
وہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی مدد اور سے جو مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہے، کافر۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ آپ ذرا غور کریں، ایک دور وہ تھا جب مسلمان اس بات کو سمجھتے تھے کہ دنیا کی قوموں کو ظلم سے بچانا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اور ایک دور آج یہ ہے کہ دنیا کی قوموں کو ظلم سے بچانے اور انصاف کو دلانے، ان کو انصاف دلانے کی بات تو دور کی ہے، خود اپنے اوپر ظلم کے خاتمے کے لیے ہم کیا کریں، ہر شخص مجسم سوال بنا ہوا ہے۔ آپ سب کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بتائیے یہ سوال ہے کہ نہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں جن سے قوم کو جواب کی امید ہے اور آپ خود مجسم سوال بنے ہوئے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ علماء تک بھی قرآن میں اپنے سوالوں کا جواب تلاش نہیں کرتے۔ بتائیے، میں بے تکلف ہو کر ایک سوال کرتا ہوں، موجودہ حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کے صفحات پڑھتے ہیں، قرآن کی کتنی صورتوں اور آیتوں پر غور کیا ہے؟ جن صاحب نے کیا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، ایک ہاتھ اٹھا۔ آپ کو جواب ملا قرآن سے؟ آپ کو قرآن سے جواب ملا؟ ہاں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ بہت غنیمت ہے کہ پورے مجمع میں کوئی ایک بھائی ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پر غور کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم بڑے قصوروار اور بڑے مجرم ہیں کہ ہم قرآن مجید پر عام طور پر غور نہیں کرتے، اپنے سوالوں کا جواب ہم قرآن سے تلاش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ آپ کی کتاب میں یقیناً ہر مسئلے کا حل اور ہر سوال کا جواب موجود ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا،
یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی۔ خلافت کے دور کے تذکرے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اس کے بعد آئے گا ایک دور جس میں ملک و رحمہ ہوگا۔ خلافت کا نظام کی جگہ پر ملوکیت کا نظام آئے گا۔ خلافت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے احکام آپ ہی کے مرکز مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ ہی کے نہج پر کیا جائے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خلافت ظاہرہ، ایک خلافت باطنہ۔ خلافت ظاہرہ میں دین کی دعوت، تعلیم کتاب و حکمت وغیرہ کے ساتھ خلافت ظاہرہ میں حکومت اور اقتدار بھی ہوتا ہے، مملکت بھی ہوتی ہے، سرحدوں کی حفاظت، دشمنوں سے معاہدہ یا مقابلہ، یہ جو امور ہیں جن کو مملکتی اور سیاسی انتظامی امور کہا جاتا ہے، ان کا تعلق خلافت ظاہرہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے دین کی دعوت، کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفوس، اصلاح و تربیت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس کا تعلق خلافت باطنہ سے ہوتا ہے۔ خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ یہ دونوں ایک مرکز سے چلتی ہیں تو ان کا نام خلافت راشدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت کا دور چلے گا، اور دوسری اور حدیثوں میں فرمایا تھا کہ 30 سال تک چلے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے الخلافۃ بعدی 30 سنہ، اور سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے کہ الخلافۃ بالمدینۃ والملک بالشام۔ خلافت ظاہرہ اور باطنہ یہ دونوں جو ایک ساتھ چلیں گے، یہ مدینہ سے چلیں گے۔ اس کے بعد جہاں تک دعوت الی اللہ، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تعلیم و تربیت، اس کا مرکز اس کے بعد بھی مدینہ ہی رہے گا، لیکن خلافت ظاہرہ کا مرکز مدینہ سے منتقل ہو جائے گا ملک شام میں، شہر دمشق۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، معجم کبیر طبرانی میں اور اس کے علاوہ مصنف میں کئی حدیث کی کتابوں میں ملک و رحمہ کا لفظ آیا، یعنی وہ ملوکیت کا جو دور ہوگا اس میں بھی رحمت عام ہوگی، اس میں بھی دنیا کے انسانوں کو ظلم سے چھٹکارا دلانے کی جد و جہد جاری رہے گی، اس میں بھی نرمی کا، شفقت کا یہی ماحول غالب رہے گا۔ آج کے زمانے میں عجیب و غریب افسوس کی بات ہے کہ اس حدیث کی روایت کرتے وقت بعض لوگ ملک و رحمہ و رحمت کا لفظ نکال دیتے ہیں اور ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جیسے ملوکیت ایک گالی ہو اور ملوکیت کا دور شدید ظلم کا دور ہے۔ نہیں، وہ اس کے بعد آئے گا۔ پہلے ایک لمبا دور وہ ہوگا جس میں خلافت ظاہرہ الگ ہوگی مدینے سے، خلافت باطنہ مدینے میں رہے گی، خلافت ظاہرہ جو ہے یہ شام چلی جائے گی، مگر مجموعی حیثیت سے جو رحمت کا پہلو ہے وہی خلافت ظاہرہ پر غالب رہے گا۔ اس کے بعد دور آئے گا ایسی نسلی اور موروثی حکومتوں کا جس میں
گویا ایک خاندان اگر حکومت پر قابض ہو گیا تو وہ چھوڑے گا نہیں. اس کے بعد ایک ملک دور آئے گا جبریت، تانا شاہی کا دور، ڈکٹیٹرشپ کا دور، شدید ظلم کا دور. وہ شدید ظلم اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ زمین کا ایک ایک انچ ظلم سے بھر جائے. پوری زمین ظلم سے بھر جائے پوری دنیا میں. اس دور میں جو بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول نے وہ یہ کہ اس دور میں بھی میری امت کے کچھ لوگ جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی وہ ظلم کا مقابلہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، وہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. وہ اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی زندگی، اپنی جان و مال، اپنا سب کچھ لٹا دیں گے مگر ظلم کا مقابلہ نہیں چھوڑیں گے. بعض صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا تو ایک بہت اہم سوال کیا. میں کیا بتاؤں، اللہ مجھے روز محشر ان صحابی سے ملا دے، جنت میں ملا دے جنہوں نے یہ سوال کر دیا تو میں ان کے قدموں کا بھروسہ لوں گا. انہوں نے یہ پوچھا اَیْنَ هُمْ یا رسول اللہ. وہ لوگ جو ظلم پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا اس دور میں بھی ظلم کا مقابلہ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، قربانی دیتے رہیں گے، جانیں قربان کرتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوگی. اے اللہ کے رسول وہ کہاں ہوں گے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا فی بیت المقدس و اکناف بیت المقدس. بیت المقدس میں ہوں گے اور بیت المقدس کے چاروں طرف کی قریب کے علاقوں میں ہوں. اب میں آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، عام طور پر لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ ہم اور آپ اسی دور میں جی رہے ہیں. کان کھول کر سن لیجئے کہ ہم اور آپ اسی دور میں جی رہے ہیں. یہاں الیکشن بازی کا دور نہیں ہے، یہاں قسم کا دور نہیں ہے. وقت